ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلاۃ کے بعد حضرات گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے صحیح مسلم میں اور دیگر کتب حدیث میں کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے بغیر کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. تو بعض احباب کہتے ہیں کہ فجر کی جو سنتیں ہیں وہ بھی اس وقت نہیں پڑھنی چاہیے جب فجر کی جماعت کھڑی ہو، لیکن اس سلسلہ میں محدثین کی آراء کیا ہے اور اس حدیث کے متعلق محدثین نے کیا فرمایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل کیسا ہے، اس کی تفصیل کچھ قدرے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. حضرت امام المحدثین امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب العلل میں جلد پہلے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا: اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ. امام ابو حاتم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اصل میں یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک موقوف ہے کہ یہ مرفوع نہیں ہے. اور یہی بات امام المحدثین فی عصرہ سیدنا امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب شرح معانی الاثار میں یہ بات ارشاد فرمائی. جلد اول میرے پاس ہے اور اس کا صفحہ ہے 254. مکتبہ حقانیہ ملتان کی مطبوعہ ہے. اور سیدنا امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ حدیث میں ثقہ ثبت اور اسماء الرجال کے امام ہیں اور حدیث کے امام ہیں، آپ اس حدیث کے بارے فرماتے ہیں کہ ان ابی ہریرہ لا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہکذا رواہ الحفاظ ان عمرو بن دینار. فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے اصل میں یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک موقوف ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث نہیں ہے. اور اسی طرح حفاظ حدیث نے حضرت عمرو بن دینار سے اس کو روایت کیا، یعنی موقوف روایت کیا. تو اصل میں یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ارشاد گرامی ٹھہرا. تو جب یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان موقوف ہوا تو جو لوگ فجر کی سنتیں جماعت کھڑی ہونے کے وقت پڑھنے سے منع کرتے ہیں ان کے نزدیک تو موقوفات صحابہ حجت ہی نہیں. تو اگر موقوفات صحابہ ان کے نزدیک حجت ہے تو پھر اس سلسلہ میں بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کے خلاف عمل ثابت ہے. حضرت امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح معانی الاثار جو کہ حدیث کی کتاب ہے جلد اول صفحہ 255 میں اپنی سند صحیح کے ساتھ یہ روایت نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں: حدثنا احمد بن عبد المؤمن الخراسانی قال حدثنا علی بن الحسن بن شقیق قال اخبرنا حسین بن واقد قال حدثنا یزید النحوی عن ابی مجلس. ابو مجلس تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں قال دخلت المسجد فی صلاۃ الغداۃ مع ابن عمر وابن عباس والامام یصلی. حضرت ابو مجلس تابعی فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا اور جماعت کھڑی تھی. فاما ابن عمر فداخل فی الصف. حضرت
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو جماعت میں شامل ہو گئے. وَأَمَّا ابن عباس فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے پہلے ہٹ کر 2 رکعتیں نماز کی پڑھی، 2 سنتیں ادا کی. یعنی فجر کی جماعت کھڑی ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے 2 سنتیں ادا فرمائی. ثم دخل مع الامام، پھر امام کے ساتھ شامل ہو گئے. اسی طرح امام طحاوی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کو ایک اور سند کے ساتھ بیان فرمایا. حضرت امام ابو جعفر طحاوی فرماتے ہیں حدثنا ابو بکرہ قال حدثنا ابو عمر الدریر قال حدثنا عبد العزیز بن مسلم قال اخبرنا مطرف بن طریف عن ابی عثمان الانصاری. ابو عثمان انصاری فرماتے ہیں قال جاء عبداللہ بن عباس والامام فی صلاۃ الغداۃ ولم یکن صلی رکعتین. حضرت عبداللہ بن عباس تشریف لائے اور جماعت کھڑی تھی فجر کی، آپ نے ابھی سنتیں نہیں پڑھی تھی. فصلى عبداللہ بن عباس الرکعتین خلف الامام ثم دخل معهم. تو امام کے پیچھے ہٹ کر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے 2 سنتیں ادا فرمائی اور پھر جماعت میں شمولیت فرمائی. امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور سند کے ساتھ حدیث کو بیان کیا. فرماتے ہیں حدثنا محمد بن خزیمہ و فہد قال حدثنا عبداللہ بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ابن الحاد عن محمد بن کعب. محمد بن کعب تابعی وہ فرماتے ہیں قال خرج عبداللہ بن عمر من بیتہ فاقیمت صلاۃ الصبح فرکع رکعتین قبل ان يدخل المسجد وهو في الطريق ثم دخل المسجد فصلى الصبح مع الناس. محمد بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے نکلے اور جماعت کھڑی تھی، تو راستے میں آپ نے 2 سنتیں پہلے ادا فرمائی اور پھر سنت ادا فرمانے کے بعد پھر آپ نے جماعت کے ساتھ شمولیت فرمائی. یعنی حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فجر کی جماعت جب نماز کھڑی ہوتی تو پہلے 2 سنتیں ادا فرماتے اور پھر جماعت میں شمولیت فرماتے. حضرت امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو ایک اور سند کے ساتھ بیان کیا. پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو ایک اور سند کے ساتھ بیان کیا، اور پھر انہوں نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس عمل کو روایت کیا. حدثنا ابو بشر الرقی قال حدثنا ابو معاویہ عن مسر عن عبید بن الحسن عن ابی عبید اللہ عن ابی درداء. حضرت ابو عبید اللہ فرماتے ہیں کہ انہ کان یدخل المسجد والناس صفوف فی صلاۃ الفجر، کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو فجر کی نماز قائم ہو چکی تھی، نماز شروع ہو چکی تھی. فیصلی رکعتین فی ناحیۃ المسجد ثم يدخل مع القوم فی الصلاۃ. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کی ایک کونے میں ہٹ کر 2 سنتیں ادا فرمائی اور پھر جماعت کے ساتھ شمولیت فرمائی. پھر امام ابو جعفر طحاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ عمل بیان فرمایا. حدثنا ابو بشر الرقی قال حدثنا ابو معاویہ عن ابی مالک الاشجعی عن ابی عبیدہ عن عبداللہ یعنی ابن مسعود. کہ حضرت ابو عبیدہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہ کان یفعل ذالک، کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح کرتے تھے کہ اگر مسجد میں تشریف لاتے اور سنتیں پہلے نہیں پڑھی ہوئی تھی تو آپ
जमात खड़ी होने के बावजूद पहले 2 सुन्नतें अदा फरमाते और फिर जमात में शमूलियत फरमाते। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन मसूद, अबू दरदा रिदवानुल्लाह अलैहि मजमाइन, ये 4 सहाबाई कराम का अमल इमाम तहावी रहमतुल्लाह ने सही और हसन संदों के साथ बयान फरमाया है। अब कुछ ताबीन किराम का अमल जो है इमाम तावी ने वो बयान फरमाया कि सहाबा की तरह ताबीन किराम भी इस तरह अमल करते थे। हजरत इमाम तावी अपनी सनद के साथ फरमाते हैं, हद्दसना रौह बिन फरज काल हद्दसना यहया बिन अब्दुल्लाह बिन बुकैर काल हद्दसना हम्माद बिन ज़ैद काल हद्दसना आसिम अन अबी उस्मान। हजरत अबू उस्मान नहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो जो के किबार ताबीन किराम में से हैं, वो फरमाते हैं कुन्ना नजियो उमर बिन अल खत्ताब फी सलात सुबह, हम फजर की नमाज में हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे पढ़ने के लिए हाजिर हुए। फन्नरको रकातैन सुम्मा नदखुलु माहु फी सलात, तो हमने पहले 2 रकते सुन्नतें पढ़ी और फिर हजरत उमर फारूक के पीछे फर्ज नमाज अदा की। फिर इमाम अबू जफर तावी रहमतुल्लाह अलैह एक दूसरे ताबी हजरत मसरूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से बयान करते हैं, हद्दसना अबू बकरा काला हद्दसना अबू दाऊदा काला हद्दसना शुबा अन हुसैन काल समेतु शाबिया यकूलु काना मसरूकुन यजियो इलल कौम वहुम फिस सलात, कि हजरत इमाम शाबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जनाब मसरूक ताबी जो है वो तशरीफ लाते और जमात खड़ी होती और उन्होंने अगर 2 सुन्नतें पहले नहीं पढ़ी होती, फयुसल्ली रकातैन फिल मस्जिद सुम्मा यदखुलु माल कौम फी सलाते हैं। तो हजरत मसरूक ताबी पहले 2 सुन्नतें अदा फरमाते और फिर जमात के साथ शमूलियत फरमाते। और इसी तरह तीसरे ताबी हजरत इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह अन्हु से इमाम तावी ने बयान किया, हद्दसना अबू बकरा काला हद्दसना हज्जाज बिन मिनहाल काला हद्दसना यजीद बिन इब्राहीम अनिल हसन अन्नहु काना यकूलु इज़ा दखलतल मस्जिद वलम तुसल्ली रकातल फज्र फसल्लिहिमा व इन कानल इमाम युसल्ली सुम्मा दखुल माल इमाम। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जब तू आए और फजर की नमाज खड़ी हो और तूने 2 सुन्नतें अगर नहीं पढ़ी तो पहले 2 सुन्नतें अदा कर और उसके बाद तू जमात के साथ शामिल हो जा। इसी तरह इमाम तहावी रहमतुल्लाह ने इमाम हसन बसरी का फतवा दूसरी सनद के साथ बयान फरमाया और ये सफ़ा है मेरे पास 256 शरह मानिल असार जिल्द अव्वल मकतबा हक्कानिया मुल्तान की मतबूआ है। तो हजराते गिरामी कदर, मालूम हुआ कि सहाबाई किराम और ताबीन किराम का अमल ये है कि अगर फजर की जमात खड़ी हो तो सुन्नतें अगर बंदे ने अभी अदा ना की हो तो उसे पहले सुन्नत फजर अदा करनी चाहिए और फिर जमात में शमूलियत इख्तियार करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।